پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 17۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 17 آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ یہ الفاظ دوبارہ، وما جعل ازواجکم اللائی، کیونکہ لام کے اوپر شد، کھڑی زبر، پھر لمبی مد، اور حمزہ کے آگے پھر ایک جزم ہے، اس لیے ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ ادعیاء، یہاں پھر اس کو کھینچیں گے، ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو حقیقتاً تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ یہ بات بالکل واضح سی ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں مشرکین مکہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ بات تو واقعی ٹھیک ہے کہ ہم یہ غلط کہتے تھے کہ 2 دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے یہ تم مان گئے ہو کہ 2 دلوں والی بات تمہاری غلط ہے، اسی طرح ہمارے دین کی جو دوسری باتیں ہیں اور تم ان کو نہیں مانتے، اس میں بھی تم غلط ہو، دین سچا ہے۔ اور دوسرا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تو ایک ہی ہے، یہ 2 نہیں ہو سکتے، 2 محبت کے لحاظ سے نہیں ہو سکتے کہ کوئی انسان یوں کہے کہ ایک سینے میں تو جو دل ہے وہ اللہ کی محبت والا ہو، اور دوسرا دل جو ہے وہ بتوں کی محبت والا ہو، کسی اور کی محبت والا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت اگر کامل ہوگی تو پھر باقی چیزوں کی محبت نکل جائے گی، اور اگر باقی چیزوں کی محبت گھر کیے بیٹھی ہے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آتی۔ یہ 2 محبتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے ہم سے کہ دل ایک ہے تو اور وہ صرف اللہ کا ہے، تو وہ اللہ کو دے رکھا ہے، وہی اللہ اس میں بسے گا تو ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اگر اس دل میں اللہ نہ آیا پھر خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ تو یہ دل صرف اللہ کو دے دینا چاہیے۔ وہی اللہ جب سینوں میں آ جاتا ہے پھر انسان ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار مشہور ہیں، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ کہ ہر تمنا دل سے نکل جائے، بس صرف اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں ان کے اس شعر کے انعام میں ان کو دے دیتا، یہ والا شعر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔
کہ اب ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں ہے، بالکل دل خالی ہے، غیر سے، اللہ سے بھرا ہوا ہے، اور یہی مقصود حیات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سینے میں اللہ کو لے کر آنا، تجھ سے عشق ہو گیا تو اب خسارہ کیسا، دریا عشق میں ڈوب گئے تو اب کنارہ کیسا۔ تو اللہ کے عشق میں ڈوب جائے تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس محبت کا مزہ ہم نے چکھا نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت کا مزہ انسان چکھ لیتا ہے، پھر دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا اندر میں کہا کرتا ہوں طلباء سے، میں نے کہا یہ کیسی نادانی والی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بچائے اس سے کہ انسان عشق مجازی میں مبتلا ہو۔ یہ تو سب سے زیادہ رسوائی والی زندگی ہے، یعنی یوں سمے اس بیچارے کے مقدر ہارے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کوئی انسان کسی گوشت پوست والے انسان، پیشاب پخانے والے انسان کے پیچھے مرتا ہو، یہ کوئی زندگی ہے؟ انسان تو شروع سے بے وفا پیدا ہوا ہے، انسان کے ساتھ عموماً وفا کرتا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی بیچارے تڑپتے، بس چاہتے رکھتے مر جاتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ایک انسان کی ساری سوچوں کا محور، خیالات کا محور ایک گوشت پوست ہڈیوں پیشاب پخانے والا انسان ہو، اور اسی پر ہی زندگی ساری ضائع کیے جا رہا ہو، اور اسی کا ملنا اس کی کامیابی اور اس کا نہ ملنا اس کی ناکامی ہو۔ یہ تو انتہا درجے کی نادانی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، یعنی وہ کوئی ناجائز بھی نہیں تھا، لیکن بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی ان کے لیے، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو حضرت صدیق نے کہہ دیا تھا کہ طلاق دے دو، بس ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم انسانوں کے پیچھے اتنے فدا ہو جائیں، حالانکہ وہ بیوی سے محبت کر رہے تھے، وہ کوئی محبت ناجائز بھی نہیں تھی، لیکن وہ محبت تھوڑی حدود کراس کر گئی تھی۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ طلاق دے دو اس کو، بس اس لیے کہ دل اللہ کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے، والدین سے، بھائیوں سے پیار محبت نہ ہو، سب سے پیار محبت ہو، لیکن اصل جو دل کی سوئی ہے نا، وہ اللہ پر اٹکی ہوئی ہو، بس اس کے آگے نہ بیوی کی کوئی حیثیت، حتیٰ کہ نہ ماں باپ کی کوئی حیثیت اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی محبت کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے، اور کوئی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ مقصود ہے۔ 100 بار تلاش کیا میں نے خود کو خود میں، ایک تیرے سوا کچھ نہ ملا مجھ کو مجھ میں، ایک اللہ دلوں میں بستا ہو، بس یہ مقصود زندگی ہے، مقصود زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، فلا تشغل بخدمت غیری، کسی اور میں نہ لگ، لسانک لی فلا تذکر بہ احدا غیری، تیری زبان میرے لیے ہے، اس سے کسی اور کو نہ یاد کیا کر، قلبک لی، تیرا دل میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور سے محبت دل میں نہ بٹھایا کر۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے امیدیں باندھا کرو، میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہ باندھا کرو۔ ابوابی مفتوحۃ، میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھو گے، لأقطعن من یعمل غیری، جو میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھے گا میں اس کی امیدیں کاٹ دوں گا۔ میرے سے امیدیں باندھو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگو، دوڑ ہو اللہ کی طرف کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمارا اللہ مطلوب ہے، اس کی محبت کے سامنے کسی کی محبت کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، انور غازی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ، جنہوں نے وہاں قسطنطنیہ میں جنگ کے لیے گئے، اس میں ترکی میں جب جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ان کی بیوی نے ان کو خط لکھا، اور جب ان کے پاس خط پہنچا تو وہ خیمے میں تھے، تو ان کا خط پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکے، پھر انہوں نے اس کے خط کا جواب لکھا اور کہنے لگے کہ تیرا خط پڑھتے ہوئے تیری وہ انگلیاں مجھے آج دکھائی دے رہی ہیں تصور کی آنکھ سے جو کبھی میرے بالوں سے کھیلا کرتی تھی۔ ان کی بیوی کا نام نجیہ تھا۔ کہا نجیہ تو کیسی باتیں کرتی ہے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں یا میرے دل میں کسی اور کی محبت آ گئی ہے۔ کہا نجیہ میں تجھے نہیں بھولا، نہ مجھے اس دنیا میں تجھ سے زیادہ کوئی عزیز اور محبوب ہے، لیکن نجیہ اللہ کا شکر ادا کر، تیرے شوہر کے دل میں اللہ نے وہ ایمان ڈال دیا ہے کہ جس کے سامنے دنیا میں سب سے محبوب ہستی یعنی تجھ کو بھی قربان کر سکتا ہے، اس لیے میں تجھ سے دور ہوں، اور تیرے جدائی میں میں یہاں راتیں کاٹتا ہوں، تیری جدائی میں میں یہاں آنسو بہاتا ہوں، لیکن ایک دن نجیہ ہم جنت میں ملیں گے اور ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے،
پھر کبھی کی جدائی نہیں ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں ساری دنیا میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن اللہ کے نام پر جہاد کے لیے نکلے، بیوی کی محبت کو بھی قربان کر دیا، اور وہ دور رہ کر تارے گنتے تھے، بیوی کی جدائی میں آنسو بھی بہا لیتے تھے کہ خیمے کے دھندلکے میں بیٹھ کر تیری یاد میں آنسو بہا لیتا ہوں، لیکن نجیہ اللہ کی محبت اور فرض جہاد مجھے یہاں کھینچ کر لایا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارا دل صرف اللہ کے لیے ہے، ہم بچوں کے بھی نہیں ہیں، ہم بیویوں کے بھی نہیں ہیں، ہم ماں باپ کے بھی نہیں ہیں، ہم اپنے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں گے اللہ کے حکم کے سامنے۔ جب یہ ایمان انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ پھر موت کے وقت اللہ اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ روح جو میری شریعت پہ مطمئن ہو چکی تھی، جسے میں سوجھتا تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ جا میرے پاس، آج میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہی۔ فادخلی فی عبادی، میرے مہمان خانے جنت میں داخل ہو جا، وہاں میرے نیک بندے رہتے ہیں، وادخلی جنتی، یہ جنت تیرے لیے بنائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں ہم اپنا دل اللہ کو دے دیں، اس دل میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ بستا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولیکن خلت الاسلام، لیکن میں ابو بکر کو بھی خلیل نہیں بناتا، خلیل تو میرا اللہ ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت، خلا کہتے ہیں دل کے اندر کے گہرے نقطے کو، خلا کہتے ہیں کہ وہ محبت جو دل کے گہرے نقطے میں بسی پڑی ہو، کہ وہی سوجھتا ہو اور کچھ نہ سوجھتا ہو، وہ تو اللہ ہے۔ لیکن صدیق سے میری خلت اسلام ہے کہ اسلامی لحاظ سے میرا بہت قریبی دوست ہے، لیکن اصل دوست جس پہ میرا دل اٹکا ہوا ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ تو عزیز بھائیو، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم کسی کے بھی نہیں ہیں۔ صحابی مسلمان ہو گئے، کافر تھے پہلے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ کنگھی کروں گی، نہ غسل کروں گی، ایسے ہی بھوکی مر جاؤں گی، پیاسی مر جاؤں گی۔ اور ان کو اپنی ماں سے شدید محبت تھی، بہت بڑا امتحان کھڑا ہو گیا۔ ہم میں بھی ہر شخص کو ماں سے ویسی غیر معمولی محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ ماں کا سہارا ہی وہ اکیلے تھے، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، اور اس ماں نے کہہ دیا کہ میں بھوکی مر جاؤں گی اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا۔ تو انہوں نے گھر آ کر کہا والدہ سے، ایک دن انتظار کیا، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، پورا دن ایسے گزر گیا، والدہ بھوکی رہی، پیاسی رہی۔ دوسرا دن آ گیا، اب مقابلہ ہو گیا تھا دل میں اللہ کی محبت کا اور ماں کی محبت کا، اور ماں نے نہ کھا کر بھوکا مر جانا تھا، اس لیے کہ ماں نے قسم کھا لی تھی۔ تو انہوں نے گھر آ کر کہا کہ اماں جان، آپ جئیں چاہے مریں، کھائیں یا پئیں یا نہ کھائیں نہ پئیں، میں اللہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، اس پر میرا کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور جب اس قدر سختی سے کہا تو ان کی ماں سمجھ گئی، انہوں نے کہا کہ اگر میں بھوکی بھی مر جاؤں یہ کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ تو جب اتنی انہوں نے عزم کی مضبوطی دیکھی تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کیا، اگر وہ اتنی مضبوطی نہ دیکھتی تو وہ بھی نہ کھاتی۔ یہ میرے عزیز بھائیو ایمان تھا کہ ماں کو بھی اپنے اللہ رسول کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ ہر حال میں اللہ رسول کے ہم بن جائیں، ہماری کوئی خواہشات نہ رہیں، یہ مقصود حیات ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ، یہ لفظ میں نے عرض کیا تھا، أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت جو مشرکین مکہ کا معاشرہ چل رہا تھا، اس میں یہ بات رائج تھی، اگر کوئی آدمی یوں کہہ دیتا اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جس طرح میری ماں کی پشت اور پیٹھ میرے لیے حرام ہے، تو بھی میرے لیے اسی طرح حرام ہے، اس سے وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، زندگی میں پھر کبھی وہ اس عورت کے پاس عورت کو بیوی بنا کر ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کو شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ اسلام نے آ کر اس میں تبدیلی کی، سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کے بالکل شروع میں، وہاں تفصیلی احکامات ہیں، کچھ میں نے عرض بھی کیے تھے اس وقت۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت بالکل حرام ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا ایک کفارہ دینا ہوتا ہے۔
اگر آدمی وہ کفارہ دے دے تو پھر دوبارہ میاں بیوی بننے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ کہنے سے اس وقت اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جملے کہنے سے بچنا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر ایسے ہی حرام ہے، اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ لیکن کچھ باتیں ویسی معروف ہیں جن کی حقیقت نہیں۔ کسی نے اگر بیوی کو ویسے ماں کہہ دیا کہ تو میری ماں لگتی ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ عمر میں تو زیادہ ہو گئی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس سے وہ بیوی حرام نہیں ہوتی۔ یا وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، یعنی جس طرح میں ماں کو تکلیف نہیں دیتا اس طرح تجھے بھی تکلیف نہیں دوں گا، اس میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے ہر جملہ کہنے سے حرام نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جملہ ایسا کہہ دے تو وہ کسی مفتی سے پوچھ لے، فوراً یہ فیصلہ نہ کرے کہ چونکہ میں نے بیوی کے لیے ماں کا لفظ استعمال کر دیا ہے لہذا میری بیوی حرام ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض الفاظ کے کہنے سے حرام ہوتی ہے، بعض الفاظ میں اگرچہ بیوی کے ساتھ ماں کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تو بھی نہیں حرام ہوتی بیوی۔ تو وہ الفاظ کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ اس آدمی نے الفاظ کیا کہے ہیں، ان کی کچھ تفصیل بھی ہے۔ کسی موقع پر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو فوراً یہ حکم نہیں لگانا چاہیے کہ عورت حرام ہو گئی ہے، ماں بن گئی ہے، کسی سے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، یہ تیسری بات یہ فرمائی کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آگے فرمایا بِسِ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورا انصاف والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں ایک ہی حکم بیان کیا گیا ہے جس کی میں تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ جس کو ہمارے ہاں لے پالک کہتے ہیں، کسی کو گود میں لینا یہ جائز ہے، گود والا بچہ بنا لینا، اس میں شرعاً کباہت نہیں ہے، جس سے آپ لے رہے ہیں وہ ماں باپ راضی ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آدمی اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو پال رہا ہوتا ہے، ہمارے اس معاشرے میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کی طرح بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ بھی باپ کے نام والے خانے میں اس آدمی کا نام لکھواتا ہے جو شخص اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ میں بھی ایسے لکھتے ہیں، بے فارم میں بھی شروع میں جو ایسے لکھ دیا گیا، سارے ڈاکومنٹس اس کے ایسے تیار ہوتے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے سن لیں، کسی کو لے پالک بنانا جائز ہے، لیکن اس آدمی کا جو آدمی اس کی کفالت کر رہا ہے اس آدمی کو اس بچے کے لیے باپ کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بڑی صاف لفظوں میں آیت ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، کہ ان کے باپ کے وقت ان کے باپ کا نام ہی پکارا کرو۔ چنانچہ بے فرم میں ان کے باپ والے خانے میں اصلی باپ کا نام لکھا جائے گا، موجودہ کفیل باپ کا نام لکھنا جو کفالت کر رہا ہے یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کا یہ کفیل جو اس کی کفالت کر رہا ہے جب یہ فوت ہوگا یہ بچہ اپنے اس کفیل کی جائیداد میں شریک نہیں ہوگا، یہ اپنے اصلی باپ کی جائیداد میں شریک ہوگا۔ بھلا اس باپ کے پاس یہ ایک دن بھی نہیں گیا، ساری زندگی اسی نے پالا پوسا بڑا کیا، شادی کی، جائیداد میں اس کو شریک رکھا، کاروبار میں شریک رکھا، جو کچھ ہوا، لیکن جائیداد اپنے اصلی باپ سے پائے گا، اپنے اس کفیل باپ سے نہیں پائے گا۔ تو یہ دو حکم اہم ہو گئے۔ تیسرا حکم، جس عورت کے پاس اس بچے کو لایا گیا ہے، جس عورت نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے، اگر وہ عورت اس کی نامحرم عورت بنتی ہے تو اس لڑکے کا بڑا ہونے کے بعد اس سے پردہ ہوگا۔ اگر یہ لڑکی تھی، جب یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی
جس آدمی کو اس نے باپ بنا رکھا ہے اس بچی نے، اگر وہ لڑکا جو اس کا باپ بنا ہوا ہے وہ آدمی اگر اس کا نامحرم ہوا تو اس سے اس لڑکی کا پردہ ہوگا۔ لہذا یہ بڑے اہم مسائل ہیں، ان کو شروع میں سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو پھر پریشانی والی بات ہے کہ باپ نے پالا پوسا، یعنی کفیل نے پالا پوسا، باپ بن کر زندگی گزاری، اور آخر میں اس کی جائیداد میں سے حصہ بھی نہیں پا سکتا، اور بڑے ہو گئے، اب پردے شروع ہو گئے، تو پھر تو گویا کہ لے پالک لیا ہی نہ جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، علماء نے اس کے حل لکھے ہیں، اس کا ایسا طریقہ لکھ دیا ہے جس سے یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اور آپ ہم سب علماء کے محتاج ہیں، ہمیں علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اس سے دنیا بھی اچھی بنتی ہے، آخرت بھی۔ تو میں نے 3 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1، باپ کے خانے میں کفیل کا نام نہیں لکھوا سکتے۔ نمبر 2، وہ کفیل کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس سے پردہ ہوگا، بچی ہے تو مرد سے اور بچہ ہے تو عورت سے۔ ان کا حل کیا ہے؟ جو تو ہے پہلا مسئلہ کہ اس میں باپ کے خانے میں اصلی باپ کا نام لکھوایا جائے گا، اس کا نہیں لکھوایا جائے گا، یہ مسئلہ تو ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کا صاف لفظ ہیں ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں اصلی باپ لکھا جائے گا۔ البتہ ہمارے ان کاغذات میں پاکستان میں بھی ایک خانہ ہوتا ہے کفیل کا، جس کو گارڈین لکھا ہوتا ہے کہ اس کا سرپرست کون ہے، تو وہ جو سرپرست والا خانہ ہے اس میں وہ سرپرست کا نام لکھا جا سکتا ہے، کفیل کا نام لکھا جا سکتا ہے، باپ والے خانے میں نہیں لکھا جا سکتا، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے جائیداد میں سے حصہ پانے کا۔ جس آدمی نے اس کو بیٹا بنایا، اس نے تو بنایا ہی اسی لیے تھا، عام طور پر اس لیے بناتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، چلو میری جائیداد کا وارث ہو جائے گا، میری بیٹیاں ہیں ان کا وارث ہو جائے گا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو جائے گا، اور وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس میں یہ طریقہ ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جتنی اجازت دیتی ہے اتنا ہی عرض کرتا ہوں۔ سرپرست کو یہ اختیار ہوگا، سرپرست یعنی کفیل، کفالت کرنے والا، اصلی باپ نہیں، سرپرست کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی میں حالت صحت میں، حالت صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری میں یہ کام نہ کر رہا ہو جس بیماری میں اس کو دنیا سے جانے کا خطرہ ہو، کہتا ہے چلو دنیا سے جا ہی رہا ہوں، یہ کام کرتا جاؤں، یہ نہ کرے۔ وہ جب ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس لڑکے کے نام کرا دے، اس کو نام کرا کر اس کو مالک بنا دے، جب اس کے کاغذوں میں بھی نام کرا دے اور اس کو مالک بھی بنا دے، اب وہ مالک ہو جائے گا، اب یہ فوت بھی ہو جائے گا اس کا سرپرست، جتنی جائیداد اس کے نام کرا کے اس کو مالک بنا دیا تھا اتنی کا یہ مالک ہی ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس لڑکے کی یہ جائیداد اس مرنے والے آدمی کی بیوی یا اس کی بیٹیاں اس سے نہیں لے سکتی، یہ اسی کی ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے سرپرست پر یہ لازم ہے کہ وہ ساری جائیداد نام نہیں کرا سکتا، اور اتنی جائیداد بھی نام نہیں کرا سکتا کہ پیچھے جو بچ جائے وہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو اس طرح کر سکتا ہے وہ کہ اپنے وارثوں کے لیے، مطلب اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اگر والدین ہیں تو والدین کے لیے، ان کے لیے بھی ایک مناسب مقدار جائیداد کی چھوڑ جائے، اور ایک مناسب مقدار اپنے اس بیٹے کے نام بھی کرا جائے، اس کی اجازت ہے، یہ وہ کرا سکتا ہے، تو یہ کر لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جائیداد والا۔ پھر بھی جو اس کا اصلی باپ ہے، جب وہ فوت ہوگا، اس کی جائیداد جب تقسیم ہوگی، جو اس کی جائیداد بچی ہوئی ہوگی وہ اس میں بھی تقسیم ہوگی، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس میں تقسیم ہوگی۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ اب دوسرے کے پاس چلا گیا ہے اور اس کو وہاں سے بھی جائیداد مل گئی ہے، اور میرے بیٹوں کے ساتھ جائیداد میں یہ شریک نہ ہو کہ میرے پاس تھوڑی ہے، تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ جو اس کا اصلی باپ ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو حالت صحت میں اپنے سارے ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے برابر تقسیم کر کے مالک بنا دے ان کو، یعنی جب وہ مر جائے تو اس کی ملک میں جائیداد ہو ہی نہ، جب جائیداد نہیں ہوگی تو اس کو بھی نہیں ملے گی، اس میں وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا باپ، اس لیے کہ اس نے اپنے سب وارثوں کو دیا ہے اور اس ایک بیٹے کو نہیں دیا، تو اس میں اس کے پاس پہلے بھی کوئی جائیداد موجود ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کر لے کہ اپنی جائیداد اپنے باقی بیٹوں کو چڑھا جائے اور اس میں اس کی بھی رضامندی ہو، یہ جو بیٹا ہے اگر یہ ناراض ہے، یہ کہتا ہے ساری جائیداد بیٹوں کے نام چڑھا رہے ہو، میرے لیے نہیں چھوڑ رہے، پھر باپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، پھر اس کو ہوگا کہ وہ اپنی جائیداد چھوڑ جائے، پھر جب وہ فوت ہو جائے گا تو وارثوں میں تقسیم ہوگی، اس کو بھی ملے گی۔ یہ ہو گیا جائیداد کا مسئلہ حل۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پردے کا، جس بچی کو لے کر آئے ہیں اس نے دودھ پینا ہے، بڑی جب ہو جائے گی، جو آدمی اس کو پال رہا ہے، اگر تو یہ اس کا چچا ہے
مثلا آدمی نے اپنے بھائی کی بچی لے لی ہے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی بچی ہوگی، اس کی بھتیجی ہوگی، تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکا ہے اور جو عورت اس کو پال رہی ہے، اگر وہ عورت اس کی محرم بنتی ہے ویسے ہی، مثلا خالہ بنتی ہے اس کی، اور عورت نے اپنی بہن کا بیٹا لے لیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں اس وقت مسئلہ بن سکتا ہے کہ جس کو لیا گیا ہے وہ بیٹا ہے اور محرم ہے، مثلا عورت نے اپنا بھانجا لیا ہے لیکن اس عورت کی بیٹیاں بھی ہیں، اب مسئلہ بنے گا۔ جب یہ بڑا ہوگا تو اس وقت اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی خالہ زاد بہنیں لگیں گی، یہ ان کا خالہ زاد بھائی ہے شرعی لحاظ سے، اب ان کا پردہ شروع ہو جائے گا۔ اب ایک گھر میں پردہ کیسے ہوگا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عورت اس کو لائی ہے بچہ پالنے کے لیے، اس بچے کی عمر 2 سال سے کم ہونی چاہیے۔ نمبر 1، 2 سال سے کم ہو، 2 سال سے کم اس لیے ہو تاکہ یہ عورت اس کو دودھ پلا دے۔ جو عورت اس بچے کو پال رہی ہے، یہ عورت اس بچے کی عمر 2 سال، اسلامی لحاظ سے 2 سال، انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اسلامی سال سے، اسلامی لحاظ سے 2 سال کی بچے کی عمر پوری ہونے سے پہلے وہ عورت چند قطرے دودھ کے، بھلا 2-3 قطرے اس کے منہ میں اس طرح ڈالیں کہ اس کے حلق گلے سے ٹپک کر نیچے چلے جائیں قطرے، اتنے قطرے اگر 2 سال کی عمر سے پہلے بچے کے حلق سے گزر کے نیچے چلے گئے، یہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، عورت ماں بن جائے گی، عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن جائیں گی، اور جو شوہر ہے وہ اس کا باپ بن جائے گا۔ اب بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں پھر ایک مسئلہ اور باقی رہتا ہے، وہ یہ مسئلہ باقی رہتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں سے پہلے بچے کو تو لے آئے، لیکن عام طور پر جو عورتیں بچوں کو لاتی ہیں ان عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی، اور جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا۔ جب اس کا دودھ نہیں ہے تو وہ اس کو دودھ پلائے گی کیسے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے، شکر ملتی ہے مشین، شکر کہتے ہیں سک کرنے والا آلہ، چوسنے والا آلہ، چھاتی پہ اس کو لگاؤ تو وہ کچھ نہ کچھ قطرے دودھ کے اس میں سے سک کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف سے۔ اگر عورت کی چھاتی سے لگا کر چند قطرے اس میں سے یعنی چوس لیے گئے اس آلے کے ذریعے سے، اور وہ قطرے کسی چمچ میں رکھ کر، کسی ڈھکن میں رکھ کر بچے کو پلا کر اندر گزار دیے گئے، تو بھی وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی اس عورت سے چھاتی سے دودھ نہیں نکلتا، اس کا طبی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس کا بھی حل موجود ہے۔ وہ عورت یہ کرے کہ جس بچے کو یہ لئی ہے، یہ عورت اپنی والدہ سے اس کو دودھ پلوا دے۔ جس لڑکی نے بچے کو لیا ہے یہ اپنی والدہ سے دودھ پلوائے۔ جب اس عورت کی والدہ اس کو دودھ پلائے گی تو وہ والدہ جو ہے وہ اس بچے کی ماں بن جائے گی، اور جس عورت کے پاس یہ پرورش پا رہا ہے یہ اس کی بہن بن جائے گی، اور اس کی جو بچیاں ہوں گی وہ اس کی رضعی بھانجیاں بن جائیں گی۔ تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ان سے بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا تو ہم موجود ہیں نا، آپ آ جانا، کیا اور پریشانی ہے، تو اس وقت اس کا کوئی حل نکال دیں گے۔ لیکن ممکنہ جتنی صورتیں میرے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اسلام ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، والدہ کا نام بھی اس کی اصل والدہ کا نام لکھا جائے گا، اور جب اس سے کوئی پوچھے تمہارے والد کون ہیں تو بھی اصل والد کا نام بتانا چاہیے۔